آج ہم بات کریں گے اس ملک کے بارے میں جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں جنگ اور صدیوں سے جاری تباہی آتی ہے، جہاں پر ہر طرف افراتفری نظر آ رہی ہے اور لوگ اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جسے جنگی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ آج تک اس ملک میں جنگ ہی چلتی آئی ہے، پر آج تک کوئی بھی اس ملک کو جیت نہیں سکا۔ لوگ کسی طرح اس ملک سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ جہازوں سے لٹک کر دوسری کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں پر طالبان نے اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ ایک ایسے ملک کی بات کریں گے کہ جہاں کے لوگ بہت ہی خوش اخلاق ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کو کسی اور ایکٹر کی تصویر نظر آئے نہ آئے، پر آرنلڈ کی ضرور نظر آئے گی۔ اس کنٹری نے پچھلے 20 سال سے کافی درد برداشت کیا ہے، اپنوں کو کھویا ہے۔ اس ملک میں دنیا کی سب سے بہترین افیم کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ دوستو، آج ہم جس ملک کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے افغانستان کی پوری ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریشہ۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ افغانستان کا آفیشیل نام ہے اسلامک ریپبلک آف افغانستان۔ اس کے ساؤتھ بارڈر میں پاکستان اور ویسٹ میں ایران، نارتھ ایسٹ میں چائنا، نارتھ میں ترکمانستان، ازبکستان سے ملتے ہیں۔ افغانستان جس کے میننگ ہے لینڈ آف افغان۔ اگر افغانستان کی ہسٹری دیکھی جائے تو 2000 قبل المسیح یہاں پر آباد کاریاں شروع ہوئی تھیں اور یہ ملک تقسیم در تقسیم ہوتا رہا۔ اس پر ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، بنگولوں، برطانیوں، روسیوں اور امریکیوں نے قبضہ کیے رکھا، پر 18 سینچری میں یہاں احمد شاہ ابدالی آیا جس نے اس ملک کی نیو رکھی۔ 1919 میں شاہ امان اللہ کی قیادت میں افغانستان نے انگریزوں سے انڈیپینڈنس حاصل کی۔ یہ ملک 6,92,860 سیکٹر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس ملک کی آبادی کی بات کریں تو یہ 3,80,00,000 کے پاس ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت ہے کابل، جو یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہی ان میں سورس آف انکم ہے۔ یہ ملک ہمیشہ سے مشکلات میں رہا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی کنٹری یہاں پیسہ نہیں لگاتی ہے، اس لیے ان کے کام کرنے کے لیے بھی بہت کم مواقع ہوتے ہیں۔ تقریباً 80% سے زیادہ لوگ یہاں پر کھیتی باڑی ہی کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی نیشنل گیم کون سی ہے؟ کیا ان کی نیشنل گیم کرکٹ ہے؟ نہیں جناب، ان کی نیشنل گیم کا نام ہے بش کشی، جو کہ دنیا کا سب سے خطرناک اور عجیب کھیل ہے۔ اس میں کھلاڑی گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، جس میں بکری کے جسم کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس بکری کا جسم ہوگا وہ اس کو ایک مخصوص دائرے میں پھینکے گا تو وہ جیت جائے گا۔ اس کو کافی مشکل گیم بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں سب سے زیادہ پلاؤ اور نان کھائے جاتے ہیں۔ افغانستان میں 4 دریا بہتے ہیں۔ افغانستان میں 1 مارچ کو نیو ایئر منایا جاتا ہے۔ یہاں پر مزار شریف میں ایک نہایت ہی خوبصورت نیلے رنگ کی مسجد بھی موجود ہے۔ افغانستان میں بہت تعداد میں نیچرل پتھر موجود ہیں، جس میں زنک، کاپر، گولڈ، سلور اور آئرن شامل ہیں۔ افغانستان میں 99% لوگ مسلمان ہیں، جبکہ 1% دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ افغانستان میں دنیا کے مشہور ترین قلین اور پردے بنتے ہیں۔ افغانستان میں میناریں عام دنیا کا دوسرا اونچا مینار ہے۔ افغانستان کے ساتھ 6 ملکوں کے بارڈر تو لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا، کی وجہ سے اسے زمین بند کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ قندھار افغانستان کا پہلا کیپٹل سٹی تھا، اس کے بعد کابل بنا۔ افغانستان کی تاریخ قندر اعظم کی یہاں آمد کے بعد مرتب ہونا شروع ہوئی۔ اسلام سے پہلے یہاں پر یہودی، بدھ مت اور زرتش مذہب کے لوگ موجود تھے۔ 23ویں صدی میں افغانستان کے مغربی علاقے میں عرب لوگ اسلام کا مذہب لے کر آئے اور اسی راستے سے عربیوں نے مشرق کی طرف پیش قدمی کی۔ کچھ لوگوں نے اسلام کے مذہب کو قبول کیا اور کچھ لوگ اپنے پرانے مذہب پر ہی قائم رہے۔ کابل افغانستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دارالحکومت کا اعزاز رکھتا ہے۔ کابل کا ٹوٹل ایریا 1028.24 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کا تمام ایریا پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ کابل ہندوکش پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی میں پہاڑوں کی اونچائی پر واقع ہے، جو دنیا کے بلند ترین دارالحکومت کی لسٹ میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال پرانا ہے۔ اگر کابل کی تاریخ میں نظر دوڑائی جائے تو 1200 قبل المسیح زرتش ہندو مت کی ابتدائی کتابوں میں دریائے کابل اور کوپا نامی بستی کا حوالہ ملتا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں اس شہر پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔
1990 में हानत जंगी के दौरान ज्यादातर इस मुल्क का हिस्सा तबाही का शिकार हो गया। 2001 के बाद इस शहर ने तमीरी सेक्टर में काफी तरक्की हासिल की। काबिल को तारीख में काफू, कुबा और काबिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है और इस इलाके का ये नाम दरियाए काबिल की वजह से मशहूर हुआ। काबिल तारीखी एतबार से मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले बशिंदों का घर है। यहाँ पर पूरे मुल्क से आकर लोग आबाद हो चुके हैं। यहाँ पर अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, अज़बिक, उर्दू, बलोची समेत 12 ज़ुबानें बोली जाती हैं। काबुल के 38% आबादी सुन्नी और मुस्लिम की है, जबकि 30% आबादी शिया मुसलमान की है। बाकी 2% आबादी में सिख, हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। दुनिया के बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 KFC रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जिसे वहाँ के लोग इसे काबुल फ्राइड चिकन कहते हैं। आपको मैं ये भी बताती जाऊँ कि पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ एक इंसान है जो यहूदी मजहब को मानता है और वो अभी भी इस मुल्क में है। कहते हैं ये एक वाहिद इंसान इस मुल्क में है। इनका अफगानिस्तान में बहुत बड़ा कारोबार है। इस मुल्क में कोई और हीरो मशहूर हो या ना हो, हॉलीवुड का हीरो आर्नोल्ड बहुत ही मशहूर है। कहते हैं हर घर में आपको इनकी तस्वीर मिल जाएगी। हर कोई अफगानिस्तान में इनका दीवाना है। दोस्तों, अफगानिस्तान का एक फैक्ट ये भी है, यहाँ के लोग शायरी के बहुत शौकीन हैं। इसलिए यहाँ पर थर्सडे की नाइट को यहाँ पर सारे लोग जमा होते हैं और इसके बाद शायरी लिखते हैं और इनको पढ़कर सुनाते हैं। इस मुल्क में सुबह का नाश्ता जलेबी और दूध के साथ किया जाता है। यहाँ के लोगों की दिन की शुरुआत दूध और जलेबी से होती है। ये मुल्क शुरू से ही जंगों और तबाही का शिकार रहा है। यहाँ के लोग हमेशा ही डर और खौफ में रहे हैं और अब फिर से 15 अगस्त 2021 में तालिबान काबुल में घुस गए और उनको अपने कब्जे में ले लिया। और अब जो यहाँ का माहौल जा रहा है वो भी काफी कशीदा है। यहाँ पिछले दिनों काबुल एयरपोर्ट पर इतवार की शब इस तरह के मनाजिर देखने में आए कि जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए, इसके बाद से हजारों अफगान शहरी मुल्क छोड़ने की घर से हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। अगले ही दिन पीर की सुबह हवाई अड्डे पर अफरा तफरी के बाद इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो गैर मुल्की सफारत खाना के अमले को निकालने के लिए एयरपोर्ट का इंतजाम अमेरिकी फौजियों के हवाले कर दिया गया था। कहा जाता है काबुल एयरपोर्ट पर जारी अफरा तफरी के दौरान 5 अफराद की हलाकत भी हुई। बहुत से लोगों ने अमेरिकी जहाज से लटक कर फरार होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 5 अफराद मर गए। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में पढ़े लिखे अफराद की तादाद बहुत कम है, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादातर पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अफगानिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है और वहाँ के नौजवान अपने फारग वक्त में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान और उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वक्त जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही है इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसके लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।